کھڑے ہو کر نعرے کو ساتھ استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. شان رسالت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، وقار صحابہ، پیارے صحابہ. حضرت مولانا معاویہ اعظم صاحب تشریف لاتے ہیں. شہزادہ پارلیمنٹ، شہزادہ اہل سنت حضرت مولانا معاویہ اعظم صاحب. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. رات کے اس پہر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل. جنہوں نے آج کی اس تقریب میں تشریف لا کر بہت سی باتوں کو اپنے عمل سے ثابت کر دیا، بغیر دعوت نامے کے، بغیر اشتہار کے، بغیر میسج کے، بغیر اطلاع کے، تاریخ کو ذہن میں رکھ کر تاریخ رقم کرنے والوں نے دنیا کو یہ بتا دیا جذبہ، محبت، خلوص اگر برابر ہو تو وہ اشتہاروں کا محتاج نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ نے جن اسلاف کے ساتھ ہمیں وابستہ کیا، اور یہ کانفرنس ہمیں جن بزرگوں کی یاد دلاتی ہے، تذکرہ تو صوفی محمد بخش کا ہے، تذکرہ تو شہید ہونے والے عبدالغفار کا ہے، تذکرہ تو شہید ہونے والے ضیاء الرحمن ساجد کا ہے. لیکن جب دنیا پیچھے پلٹ کے دیکھتی ہے تو تذکرہ کرنے والوں میں سٹیج پر کبھی ضیاء الرحمن فاروقی بھی تھا. جب دنیا پلٹ کے دیکھتی ہے تو تذکرہ کرنے والوں میں کبھی علامہ اعظم طارق بھی تھے. تذکرہ کرنے والوں میں جب دنیا پلٹ کے دیکھتی ہے تو دن ہو یا رات ہو، ان باتوں میں ایک بات جو کسی درویش نے کہی اور آج سچی ہوتی ہوئی نظر آئی، اسی کانفرنس میں کی جانے والی گفتگو علامہ علی شیر حیدری کی ہے. اور ان ساری گفتگوؤں کا مرکز حضرت امیر عظیمت علامہ حق نواز جنگوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کے محبت اور جن کے اخلاص کی برکت سے یہ خوبصورت گلدستہ سجا. اور آج قریباً 35 سال کا عرصہ طے ہو جانے کے باوجود دنیا ہمیں کہتی ہے تم حق نواز کو نہیں بھولے، دنیا ہمیں کہتی ہے تم ایثار اور ضیاء الرحمن کو نہیں بھولے، دنیا ہمیں کہتی ہے تم علی شیر اور اعظم طارق کو نہیں بھولے. کبیر والا کے لوگ جواب منہ پہ مارتے ہوئے کہتے ہیں تم حق نواز کی بات کرتے ہو، ہم تو صوفی محمد بخش کو نہیں بھولے. تم حق نواز اور ایثار کی بات کرتے ہو، ہم تو عبدالحکیم کے عبدالغفار کو نہیں بھولے. تم علامہ علی شیر حیدری کی بات کرتے ہو، ہم فیصل آباد کے ضیاء الرحمن ساجد کو نہیں بھولے. تم ان علماء اور اکابرین کی بات کرتے ہو جنہوں نے صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا کے اہل سنت کو اپنی سوچ سے، اپنی محنت سے، اپنی فکر سے متاثر کیا. آج در و دیوار سے بات نکل چکی ہے. عراق میں دیکھو تو حق نواز بول رہا ہے. آج در و دیوار سے بات نکل چکی ہے.
لیبیا اور سیریا میں دیکھو تو اعظم طارق کی بات ہے. آج بات کبیر والا اور جنگ کی نہیں رہی, خانے وار اور ملتان کی نہیں ہے. آؤ دنیا کے کسی ملک میں دیکھو جو بات کل برسر منبر ہم کہتے تھے, جو بات غازی حق نواد نے برسر دردار کہی تھی, جو بات ہم منبر و محراب پر کہتے تھے, جو بات علامہ اعظم طارق قومی اسمبلی کے فلور پر کہتے تھے, آج وہ بات میری اور آپ کی نہیں سرکار کی بات بن گئی ہے. آج وہ بات میری اور آپ کی نہیں عالم اسلام کی بن گئی ہے. آج وہ بات میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری دنیا کے ہر ایک مسلمان کی بن گئی ہے. کیا آپ نے دیکھا نہیں چند دن پہلے ہندوستان کی بدگماشوں نے جب نبی اکرم کی ذات اقدس میں گستاخی کی, طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کی شان اقدس میں گستاخی کی, عرب بول رہا تھا, عجم بول رہا تھا, انڈین مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جا رہا تھا, جا بجا حب مصطفیٰ پر نعرے لگائے جا رہے تھے. بائیکاٹ انڈیا مہم کو پوری دنیا کے اندر لوگوں نے بڑھتا پھیلتا پھولتا ہوا دیکھا. میں نے ہر ایک کو مخاطب کر کے کہا, اوے عرب کے لوگوں, عجم کے لوگوں, بات تو طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کی عزت کی ہے, تم نے حرمت رسول کو حرمت عائشہ میں تلاش کر لیا. بات تو عائشہ صدیقہ کی توہین کی ہے, عائشہ صدیقہ کی حرمت کو حرمت رسول کیوں سمجھا؟ جواب دینے والا جواب دیتا ہے, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. عائشہ نبی کا حرم ہے, عائشہ نبی کا لباس ہے, عائشہ کی گستاخی نبی کی گستاخی ہے. میں نے سجدہ شکر کیا, عالم عرب جو بات آج تم کر رہے ہو 35 سال پہلے یہ بات حق نواز نے کی تھی یا نہیں کی تھی؟ اگر کوئی یہ کہے کہ حضور کا کپڑے سے بنا ہوا کرتا میلا کچیلا تو 295 سی لگتی ہے کہ اس نے حضور کے کپڑے کے کرتے کی توہین کی ہے. اور جب بات عائشہ کی آتی ہے, کپڑے کے کرتے کی توہین کرے, نبی کے لباس کا گستاخ ہے, مسلمان نہیں ہو سکتا. جب بات عائشہ کی آتی ہے تو کپڑے کے لباس کی نہیں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. پاک پیغمبر کی بیویاں پاک پیغمبر کا لباس ہے, پاک پیغمبر کا حرم ہے. عائشہ صدیقہ کا گستاخ حرمت رسول پر ہاتھ ڈالنے کے مترادف ہے. عائشہ صدیقہ کا گستاخ پاک پیغمبر کا گستاخ ہے. اب یہ باتیں منبر و محراب کی نہیں, عالم اسلام طے کر چکا ہے. دکھاتا ہوں, پاکستان کی قومی اسمبلی میں حرمت عائشہ کے نعرے لگ رہے ہیں, صوبائی اسمبلیوں میں حرمت عائشہ کے نعرے لگ رہے ہیں. وقت آنے دو, اسمبلی میں وہی جائے گا جو عائشہ کا بیٹا ہوگا. امی عائشہ کے دشمنوں پہ, طیبہ طاہرہ فاطمہ کے دشمنوں پہ, شیخین کے منکروں پہ, اہل بیت کے منکروں پہ کوئی شک ہے؟ بار بار ہے یا نہیں؟ 1000 بار ہے یا نہیں؟ اور یہ سب مسلمانوں کی بات ہے یا نہیں؟ سب کی بات ہے یا نہیں؟ تو دیکھ لیں, دائیں اور بائیں حلالیوں کی عزت ہوتی. دیکھ لیں دائیں اور بائیں حلالیوں کے احترام ہوتے. اگر کوئی یہ کہے آپ کو پتہ نہیں امریکہ کون ہے, آپ جانتے نہیں امریکہ کون ہے, آپ کو پتہ نہیں امریکہ کتنی بڑی طاقت ہے, میں نے کہا چل ہٹ, تو ہمیں بتائے گا امریکہ کیا ہے؟ امریکہ سے جا کے پوچھ ہم کون ہیں. تم ہمیں بتاؤ گے امریکہ کیا ہے؟
امریکہ سے پوچھو ہم کون ہیں؟ تمہیں وہ پتہ نہیں جانتا یا نہیں جانتا، جا کے پوچھنا اعظم طارق کو جانتا ہے۔ اور تم آخر میں کیا کہتے ہو؟ ہم برابری کی بنیاد پہ بات کرنا چاہتے ہیں، امریکہ اور لدھیانوی کے برابر ہم برابری پہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ تم برابری میں کرو۔ ملا عمر کے سپاہی تو ان بوٹوں کے نیچے رکھتے ہیں جن میں تسمے بھی نہیں ہوتے۔ ہم برابری کی بنیاد پر، مومن دنیا پہ رب کو مانتا ہے اور اس کے رسول کو مانتا ہے اور اس کے حرم کو مانتا ہے، ساری باتیں اپنی جگہ۔ میں نے میرے اکابر سے جو سبق سیکھا وہ ممبر و محراب پر بھی پڑھا اور وہ اسمبلی کے فلور پر بھی پڑھا۔ جب جب حضور کے اصحاب کی عزت کی بات تھی، جب جب ڈاکٹر عافیہ کی عزت کی بات تھی، جب جب تحفظ بنیاد اسلام بل کی بات تھی، جب جب پاک پیغمبر کے اہل بیت کی بات تھی، کوئی بولے نہ بولے، حق نواز کا بیٹا بول رہا تھا، کوئی بولے نہ بولے۔ احمد لدھیانوی کی دعاؤں کا اثر وہاں پر موجود تھا۔ اور ہم آج بھی کہتے ہیں اقوام متحدہ میں رسول اللہ کی عزت کی بات کرنے والوں کو ہمارا سلام ہے۔ ہم آج بھی کہتے ہیں اسلامو فوبیا کے خلاف قرارداد پیش کرنے والوں کو ہمارا سلام ہے۔ ہم آج بھی کہتے ہیں یکساں قومی نصاب کے ذریعے اس ملک کو حضور کی ناموس اور رسالت پر، صحابہ اہل بیت کی حرمت پر اکٹھا کرنے کی کوشش کرنے والوں کو ہمارا سلام ہے۔ اور ہم آج بھی کہتے ہیں آسیہ ملونہ کو رہا کرنے والوں کے ساتھ ہم کل بھی نہیں تھے۔ اور الحمدللہ جب وقت آنے پر حضور کی عزت کی بات اللہ نے حصے میں رکھی تو ہمارے حصے میں رکھی۔ ابھی حکومت بنے 2 مہینے نہیں ہوئے تھے کہ آسیہ ملونہ کو رہا کیا گیا۔ 371 کا ایوان چپ تھا، اگر وہاں بولا حضور کے حرم کے تقدس کے لیے تو اصحاب رسول کا یہ نوکر بات کر رہا تھا، ان قائدین کے ورکر بات کر رہے تھے، اس قیادت کے کارکن بات کر رہے تھے۔ مجھے بعد میں بہت سے وزراء نے کہا آپ حکومت کے ساتھ نہیں، اور میں نے کہا تمہیں مغالطہ ہوا ہے، میں تو گنبد خضراء کے ساتھ ہوں، تمہیں مغالطہ ہوا ہے، میں تو گنبد خضراء کے ساتھ ہوں، تم یہاں 5 سال کے لیے ہو، ہم نے نبی سے شفاعت 50,000 سال کے دن میں کرانی ہے۔ جو بات جائز ہے وہ بھی گنبد خضراء کو سامنے رکھ کر فیصلہ ہوگا، جو ناجائز ہے وہ بھی حضور کی ختم نبوت صحابہ اہل بیت کو سامنے رکھ کر ہوگا۔ گزرتے گزرتے وقت آیا جب ایک وقت پر پہنچنے پر حالات اور سیاسی تغیر و تبدل اور نئے اور پرانے، آج والے کل، کل والے آج میں مختلف دوروں میں کھڑے تھے۔ الحمدللہ جب لوگ سیاسی سیٹیں لینے اور دینے کی دوڑ میں شامل تھے، ہم اس وقت بھی اصحاب رسول کی عظمت کا جھنڈا لے کے الگ کھڑے ہوئے تھے۔ ہم سے بھی آ کے بات کی گئی، ہم نے کہا ہم سے نہ کرو، ہمارے بڑوں سے کرو، ہم سے نہ کرو، ہمارے اکابرین سے کرو۔ اور جب قائدین سے باتیں کی گئی، بہت سو نے اپنے لیے وزارت مانگی، بہت سو نے اپنے لیے مشارت مانگی۔ جب میری قیادت سے بات ہوئی انہوں نے وزارت نہیں مانگی، ناموس رسالت کی بات کی ہے۔ اور پہلی مرتبہ قریباً 35 سالہ دور میں پہلی مرتبہ اصحاب رسول کی ناموس، اہل بیت رسول کی ناموس کی قانون سازی کی تحریری دستاویز تیار ہوئی، تحریری دستاویز تیار ہوئی۔ مجھے کسی کہنے والے نے کہا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، میں نے کہا یہ میں سوال سننے کے بعد
جواب تلاش کرنا چاہوں گا عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر سے۔ عمر کون ہے؟ عمر وہ ہے جس کا 2 لفظوں میں تعارف یہ تھا، عمر نے کسی کو دھوکہ دیا بھی نہیں اور کسی سے دھوکہ کھایا بھی نہیں۔ اور حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر، ان کا جو غلام تہجد کی نماز پڑھتا وہ آزاد کر دیتے، جو بھی تہجد کی نماز پڑھتا آزاد کرتے۔ غلاموں کو پتہ چل گیا تہجد پڑھو تو آزاد، تہجد پڑھو تو آزاد۔ کسی نے عبداللہ بن عمر سے کہا یہ اللہ کے نام پہ تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں، یہ تہجد اندر سے نہیں اوپر سے پڑھ رہے ہیں، یہ تہجد کی نماز اللہ کے نام پر تمہیں دھوکہ دینے کے مترادف، آزاد ہونے کے مترادف ہے۔ عبداللہ بن عمر نے جواب کیا دیا؟ کہا مجھے رب کے نام سے محبت اتنی ہے، اگر اللہ کے نام پہ مجھے کوئی دھوکہ بھی دے گا میں وہ بھی لے لوں۔ ہمیں ہمارے بڑوں نے ابو بکر سے محبت سکھائی ہے، ہمیں ہمارے بڑوں نے عمر، عثمان و علی سے محبت سکھائی ہے، صحابہ اہل بیت سے محبت سکھائی ہے۔ ہماری اپنی بات ہے ہی کوئی نہیں، جب جہاں صحابہ کی عزت کے لیے ہمارے ساتھ چلنے کی بات کرے گا، قیادت ہمیں حکم کرے گی، ہم اس کے جوتے درست کریں گے، اور جو جہاں صحابہ کی عزت کے لیے ساتھ نہیں دے گا، سگا رشتہ دار بھی ہوگا، اٹھا کے باہر پھینکا جائے گا۔ ہماری دوستی اور دشمنی مصطفیٰ کے یاروں پر کھڑی ہے۔ یہاں پر میرے ایک عزیز بھائی نے کہا یوم حساب قریب ہے، یوم حساب قریب ہے ان لوگوں کا جنہوں نے حضرت خدیجہ کی عزت کے بل کو روکا۔ میں نے کہا یوم حساب قریب کیا ہے؟ حساب تو رب نے شروع کروا دیا، رب نے شروع کروا دیا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا، کبھی ایسا نہیں ہوا، چلو آسان لفظوں میں کہتا ہوں، جب پچھلی بار اسی گراؤنڈ میں ہم آئے تھے تب تم کہاں تھے؟ آج ہم آئے ہیں، اب تم کہاں ہو؟ جو تمہارے ساتھ ہوا ہے سوچو کوئی بڑی غلطی ہوئی ہے۔ ایسا کیسے ہوا؟ یہ راتوں رات ساری بساط کیسے لپیٹ دی گئی؟ اور ہمیں دیکھ کر کہتے ہو ان پہ زوال ہی نہیں آیا، ان پہ زوال ہی نہیں آیا، یہ رکے ہی نہیں، یہ ختم ہی نہیں ہوئے۔ میں نے کہا اصل میں تم ان کے پیچھے ہو جو دنیا کے آقاؤں کے پیچھے ہیں، اور ہم ان کے پیچھے ہیں جو دریاؤں میں گھوڑے ڈال دیں تو پانی بھی راستہ بنا دے۔ تم ان کے پیچھے ہو جو دنیا کے آقا ہیں، ہم ان کے پیچھے ہیں جو جنگلوں میں چلے جائیں تو درندے بھی جنگل خالی کر دیں۔ تم ان کے پیچھے ہو جن کو دنیا میں مانتا کوئی نہیں، ہم ان کے پیچھے ہیں جن کی باتیں ہوا بھی مانتی ہیں، جن کی باتیں آگ بھی مانتی ہیں، جن کی باتوں کو اللہ نے ایسا اثر رکھا کہ 14 صدیاں گزر گئی، بن دیکھے محمد کے غلاموں پہ سر دینے کے لیے دنیا تیار ہے۔ انہی کے ساتھ تھے، انہی کے ساتھ ہیں، انہی کے ساتھ رہیں گے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ صحابہ رسول کی عزت کے لیے کل بھی متحد متفق رہ کر دشمن کے دانت کھٹے کیے تھے۔ ہر محاذ پر، ہر سطح پر، جہاں جہاں اللہ نے موقع دیا، گستاخوں کے مقابلے کے لیے تیار رہو گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کا حامد